मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अगर YouTube चैनल की वीडियो में बेपर्दा ख़वातीन की वीडियोस और क्या लिखा हुआ है तखरीब किस्म के मवाद पर मुश्तमिल हों तो क्या ऐसे चैनल की कमाई जायज़ होगी? 20 दफ़ा ये मसला मैं बता चुका हूँ कि YouTube जो आपको पैसे देता है, जो मोनेटाइजेशन पे जो ऐड चलाता है, वो लड़कियां नचाने के पैसे नहीं देता, किसी कंपनी की प्रोडक्ट को प्रोमोट करने का के पैसे देता है। वो समझ रहे हो? अगर इश्तिहार ही लड़कियां नचाने का है, किसी फिल्म का इश्तिहार चला रहे हैं, शराब का इश्तिहार चला रहे हैं, उसकी अर्निंग हराम है, क्योंकि नाजायज चीज को प्रोमोट करना आप चैनल दिया किए हो कि शराब का इश्तिहार चलाने के लिए, फिल्मों का इश्तिहार, तवाइफों के नाच दिखाने के लिए, तो नाजायज चीज ही को प्रोमोट किया जा रहा है। एक ये हो रहा है कि प्रोमोट किसी जायज चीज को किया जा रहा है, उसका तरीका गलत है। जैसे आप अपनी दुकान में किसी लड़की को बिठा दो मोबाइल बेचने के लिए, तो लोग उस दुकान में ज्यादा जाएंगे ना? क्या ख्याल है? अबे अपनी मोबाइल की शॉप में दाढ़ी मूंछों वाला बगले वाले बड़ी भी हो, उसको बिठा दो आप, दाढ़ी भी हो, मूंछें भी खूब स्पीड से बढ़ रही हो, पसीने की बदबू भी आ रही हो, वही मोबाइल वो बेच रहा है। और दूसरी दुकान में आप बिठा दें किसी हसीना को बिठा दें जो बेपर्दा भी हो, समझ रहे हो? अब लोग उसके चक्कर में किधर को जाएंगे? कौन सा मोबाइल ज्यादा बिकेगा? लेकिन किसी ने हसीना बिठाई इस चक्कर में है। तो अब क्या होगा? अब अगर कोई वहां से आईफोन खरीदेगा तो क्या उस आईफोन की आमदन को हराम कहा जाएगा? भाई वहां भी आईफोन के पैसे ले रहा था, यहां भी किसके पैसे ले रहा है? आईफोन बिक रहा है, तो आईफोन की कीमत हराम नहीं होगी। ये अमल हराम है कि तूने लड़की इस नीयत से क्यों बिठाई है और ऐसे बेहुदा ड्रेसिंग में क्यों बिठाई है कि सारे इस ड्रेसिंग के चक्कर में इधर को आ रहे हैं। ये अमल हराम है, नाजायज है, गुनाह कबीरा है, लेकिन आमदन ना उसकी हराम है और ना इसकी, क्योंकि आमदन लड़की दिखाने की नहीं ली जा रही है। जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे आईफोन के बदले में मिल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तभी हम कहते हैं ना, बाकायदा प्रॉपर जब तक कोई आलिम मुफ्ती ना बनाओ वो मसाइल बताने का अहल नहीं है। आमदन जिस चीज की आ रही है। तो अब होता ही है कि YouTube को जब आपने अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए दे दिया, तो वो देना एग्रीमेंट ये नहीं होता कि लड़कियां नचवाने के लिए हम आपको दे रहे हैं। वो एग्रीमेंट ये होता है कि मुख्तलिफ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को प्रोमोट करना चाहती हैं, जिसमें शैम्पू की कंपनी भी है, साबुन की कंपनी भी है, खुशबू की कंपनियां भी हैं, बहुत सारे ऐड चल रहे होते हैं। तो उस ऐड को दिखाने के, ताकि आप उस कंपनी की प्रोडक्ट को पब्लिश करने का जरिया बने, तो इस मार्केटिंग के पैसे मिल रहे होते हैं आपको। अब उस मार्केटिंग का जो तरीका है वो तरीका गलत है। वो क्या है कि कंपनियां जो ऐड बनाती हैं उसमें लड़कियां दिखाती हैं ताकि लड़की के चक्कर में लोग आएं और शैम्पू देख लें इस बहाने। तो ये इश्तिहार बनाना नाजायज अमल है, समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन उसकी अर्निंग हराम नहीं होगी। अर्निंग उस प्रोडक्ट को प्रोमोट करने की गूगल ले रहा है और उसी में से आपको भी कमीशन दे रहा है। तो इसलिए YouTube की मोनेटाइजेशन की अर्निंग हराम नहीं होगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अर्निंग हराम नहीं है, लेकिन लड़कियां दिखाने का गुनाह तो मिल रहा है ना। तो इस मसले को अब अच्छी तरह समझें। अगर दुकान आपकी है और आपने खुद वहां लाके मोबाइल बेचने के लिए लड़की बिठा दी है, तो मोबाइल की आमदन तो हलाल होगी, लड़की बिठाने का गुनाह आपको होगा। लेकिन अगर आपने दुकान रेंट पे दी हुई है कि भाई आईफोन बेचो इसमें, और जिसको रेंट पे दिए उसने आपकी परमिशन के बगैर लड़की लाके बिठा दी, तो फिर ये उसका गुनाह है, ये आपके सर पे नहीं आएगा। तभी हम कहते हैं ना, आपने किसी को किराए का घर दिया रहने के लिए, उसमें फिल्में देख रहा है बैठ के, तो मालिक मकान को थोड़ी गुनाह मिलेगा इससे? भाई आपने रहने के लिए दिया है, ये उसका अपना जाती अमल है। तो कंपनी जो इश्तिहार बना रही है, लड़कियां नचा के प्रोडक्ट को प्रोमोट कर रही हैं, ये इश्तिहार बनाना भी नाजायज है, और गूगल का इसको आपके चैनल पे चलाना भी क्या है? नाजायज है। लेकिन आपको गुनाह इसलिए नहीं मिलेगा कि ये आपके कहने से ना गूगल चला रहा है, ना वो कंपनी इश्तिहार आपके कहने से बना रही है। आपने जो उसको दिया है, बेसिक जिस काम के लिए दिया, वो काम क्या है? भाई कंपनियों की प्रोडक्ट को प्रोमोट करना, ये काम बजाते खुद जायज है।
جیسے آپ نے کسی کو اپنی دکان شراب کے لیے نہیں دی ہے, آئی فون بیچنے کے لیے دی ہے, ایک حلال کام کے لیے دی ہے. اب حلال کام وہ کر رہا ہے لیکن اس کو پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کر رہا ہے, تو اس میں دکان کا مالک بھی گنہگار نہیں ہے, نہ وہ گنہگار ہے جس نے آئی فون اس کو بیچنے کے لیے دیا. گنہگار وہ ہے جو بیچنے کے لیے خود سے یہ غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ مفتیوں کا کام ہے کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دینا کہ حلال ہے حرام ہے. آج کل جس کمبخت کو کچھ بھی نہیں آتا نا, وہ مفتی بن کے فتویٰ دے رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ اشتہارات ناجائز بھی چلا دیتا ہے گوگل. شراب کا اشتہار چلا دیا, سودی بینک کا اشتہار چلا دیا, اس کو پروموٹ, تو یہ تو پروموشن ہی حرام ہے نا. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی حلال میں کچھ حرام شامل ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے آئی فون بیچنے کے لیے دکان دی تھی لیکن اس میں شراب بھی بیچ رہا ہے, وہ شراب بھی بیچ رہا ہے, آپ کی پرمیشن نہیں ہے لیکن وہ بیچ رہا ہے. تو پھر کیا کہا جائے گا بھائی, اس میں تو چونکہ مکس سارے کام ہو رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پرسنٹیج آپ کو احتیاطاً, یہ بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں, اس میں بھی اگر زیادہ ڈیپ میں جائیں تو یقینی طور پر یہ بھی واجب نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کام کے لیے دی نہیں ہے اس کو, لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں کیونکہ الگ الگ چیزوں کا کمیشن آپ کو مل رہا ہے. تو باقاعدہ ہر اشتہار چلانے کا کرائے پہ دکان تو آپ نے دے دی نا ایک دفعہ, یہاں تو ہر جب بھی کوئی چیز بکے گی اس کا کمیشن آپ کو دیا جائے گا. تو اگر شراب بک رہی ہے اس کا کمیشن تو پھر وہ تو حرام ہے. تو یوٹیوب پہ جب ناجائز آپ کا ایڈ چلے گا تو وہ آپ کی ارننگ میں حرام شامل ہو رہا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی یوٹیوب کی ارننگ آئے تو اس میں چند فیصد, کوئی کہتا ہے 5%, کوئی کہتا ہے 10%, کوئی کہتا ہے 2.5%, تو ایک لم سم اندازے سے کم از کم 5% صدقہ کر دیا کریں اس میں. پھر بھی اگر یہ جو آج کل کے کچھ اسکالر آئے ہوئے نا جو علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تم یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہتے ہو نا تو پھر تمیز سے حرام کہو, دوغلی پالیسی اختیار مت کرو, کیونکہ جس کی آمدن حرام ہوتی ہے نا اس کی چائے پینا بھی حرام ہے. پھر سمجھ رہے ہو؟ پھر یہ نہیں بولو کہ یہ مذہبی اسکالرز جو ہیں ان کے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے ہیں, یہ حرام کھا رہے ہیں, پھر جتنے ولاگر ہیں سب حرام کھا رہے ہیں. یہ کمبخت وہاں ایک لفظ نہیں بولیں گے, ان کے ہدیے بھی لیں گے, ان کے گفٹ بھی لیں گے, ان کو ساری ٹھڑک مولویوں سے, اور پھر اپنے چینل بھی مونیٹائز کرا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں نے اپنے لیے یہ حلال ہونے کا فتویٰ دیا, حالانکہ ہمارا جب چینل بھی نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال قرار دیا, جب ہم چینل بنانے کا سوچا بھی نہیں تھا ہم نے. کیونکہ مفتی جب کسی چیز پہ بحث کرتا ہے نا تو اس کے پاس ایک علم ہوتا ہے, وہ اس کے ہر چیز کو اس کا مقام دے گا. اگر اس کو حرام کہتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا, ٹی وی میں جتنے اینکرز ہیں سب کی تنخواہیں کیا ہیں پھر حرام ہے. کیونکہ ٹی وی اینکروں کو جو تنخواہ دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, وہ اشتہار کے بدلے میں جو آمدن آتی ہے اس کے دیتا ہے. تو ٹی وی میں کتنے اشتہار ہیں جن میں شیمپو کی بوتل پکڑ کے داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں. وہاں بھی ہم یہی تعویل کرتے ہیں کہ بھائی جو ٹی وی کو پیسے مل رہے ہیں نا وہ لڑکی دکھانے کے نہیں مل رہے, بیسک چیز کیا ہے, کسی کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے مل رہے ہیں. وہ ایک غلط عمل ہے اس میں لڑکیوں کا آنا. تو پھر جتنے ٹی وی سے منسلکہ جتنے بھی جو نیوز چینل میں جو خبریں پڑھنے والے ہیں ان کی تنخواہ بھی پھر حرام ہے, ان کے کمیشن بھی حرام ہو جائے گا. لیکن وہاں یہ سب کیا کرتے ہیں, چپ. صرف ایک مفتی طارق مسعود ملا ہوا ہے, ان کو کیا بھائی یہ ان کے آمدن حرام ہے ان کے. تو بھائی تم ایک جگہ ٹکو نا, کسی ایک تھاوے پر, کیا ہے, پھر ٹکو, پھر بولو جتنے ولاگرز ہیں سب کی تنخواہ سب کی آمدن کیا ہے, حرام ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں مجھے تو اپنے چینل کا الف بے بھی نہیں پتا ہے, نہ کی پتا ہے, پاسورڈ تک نہیں پتا. میرا سارا چینل کسی اور کے کنٹرول میں ہے, سمجھ رہے ہو, نہ آمدن کا پتا ہے. اور یہ جو میں ولاگنگ کر رہا ہوں اس کا تو 1 روپیہ بھی اب تک نہیں مجھے ملا ہے. یہ ہے کیا, کتنے آ رہے ہیں, کتنے, کچھ بھی نہیں پتا. تو اس لیے ہماری اگر لالچ ہوتی نا تو ہم پہلے اس کو چینل بنا کے مونیٹائز کرتے, پھر اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے. ہمیں چونکہ اس کا تھا ہی نہیں تو ہم نے پہلے اس پہ تحقیق کی ہے, پبلک کو دیکھا ہے کہ یار عوام کو وہ چیز دو جس میں عوام کی سہولت ہو, پھر ان کو ہم نے فتویٰ دیا ہے. اس چینل تو ہمارا بہت بعد میں بنا ہے اور مونیٹائزیشن تو اور بعد میں ہوئی ہے. اب جو ایڈ آ رہے ہیں تلاوت کے دوران اس کو اسکپ کر دو بھائی, نہیں سنو اس کو. اب گوگل ہم سے پوچھ کے تو نہیں ایڈ چلا رہا نا, یا جو کمپنی ایڈ بنا رہی ہے ہم سے پوچھ کے تو نہیں, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. دیکھو جب خود مشکل میں آتے ہو نا تو پھر سب ان اسکالر کی نظر میں جائز ہو جاتا ہے. کو ایجوکیشن کو ناجائز ہے نا, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں پڑھنا جائز ہے وہاں جا کے. کیوں جائز ہے بھائی, وہ آپ کے اختیار میں نہیں, آپ سے پوچھ کے تھوڑی لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھائے. اب ہم کہیں کہ حرام ہے تو تعلیم کے دروازے ہی بند کر دو, اس کا مطلب پھر پکوڑے بیچے گا وہ بیٹھ کے, ٹماٹر ہی بیچے گا.
تو جو ناجائز کام آپ خود کر رہے ہو اس میں تو کہا جائے گا، جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس میں لوگوں پر روزی کے دروازے بند نہیں کیے جا سکتے. سفر میں آپ جہازوں میں ہوتے ہوئے ہوسٹس آتی آپ کے اکرام کے لیے. کوئی اسکالر کہے گا کہ سفر میں جہاز میں سفر ہی حرام ہے کیونکہ ایئر ہوسٹس آ رہی ہے جو کہ ناجائز ہے، تو بھائی مجھ سے پوچھ کے آ رہی ہے کیا؟ وہ کیا خیال ہے؟ تو وہ ان کے سسٹم کا حصہ ہے جو ہم تو سفر کر رہے ہیں نا. تو ایسے ہی یوٹیوب پہ آپ ایڈ چلا رہے ہو اگر پیسے کمانے کے لیے، تو ایڈ کا جائز ہونا ضروری ہے کہ جائز چیز کا ایڈ ہو. باقی نہ وہ ہم سے پوچھ کے ایڈ بنا رہے ہیں، نہ گوگل ہم سے پوچھ کے جو ہے وہ خاص ایڈ کرے کہ بھائی وداؤٹ لڑکیوں والے میں چلاؤں گا کیونکہ یہ مفتی صاحب کا چینل ہے یا فلاں بزرگ کا چینل ہے. لڑکے جن میں صرف داڑھی والے بزرگان دین ہوں گے، تو وہ ہم سے پوچھ کے نہیں ہو رہا. اگر مجھ سے پوچھ کے ہوتا تو میں جہازوں کی ٹکٹ ایئر لائنیں بھی اپنی مرضی سے بنواتا. میں اس میں ایئر ہوسٹس کے بجائے جو ہے نا اسٹیورڈ رکھتا آپ لوگوں کو. وہ بھائی جو ہے نا چائے دینے کے لیے وہ آتے، اور یہ مولوی صاحب دم کے لیے بھی بٹھائے ہوئے ہوتے ہم نے، ٹھیک ہے نا. ہماری اپنی ایئر لائنیں ہوتی. تو جب نہیں ہے یوٹیوب تو ہمارا ہے نہیں. یوٹیوب کس نے بنایا ہے؟ اب یا تو ہڑتال کر کے بیٹھ جاؤ تو پھر دنیا میں پیچھے رہ جاؤ گے، یا انہی وسائل کو استعمال کرو، اور آپ کے بس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.